اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہر دا۔ ناظرین، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا، بے شمار شکر ادا کرتا ہوں جس رب کائنات نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم پر احسان عظیم کیا، اور آج ہم شاد ہیں، باد ہیں، خوش ہیں اور آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے ہم پہ۔ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے رب کائنات کا، بے شمار کرم اور فضل ہے۔ اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک اللہ پاک کی بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں جن کا شکر نہ ادا نہیں کر سکتے، جو گنی ہی نہیں جاتی، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، جن کے صدقہ وسیلہ سے اللہ پاک نے اس کل کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ اس کے بعد جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، میرے ویورز، میرے چینل کو دیکھنے والے، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے، اور اپنی جو زندگی ہے وہ احسن طریقے سے گزارے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، یا اللہ جو لوگ یہاں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کی کسی خطے میں ہیں، کسی کونے میں ہیں، یا رب کائنات جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی دستگیری فرما، جو مشکلوں میں ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ خاص در خاص مولا کشمیر کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ پاک اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، فضل فرما۔ آج آپ کے سامنے چند باتیں حضرت ابو بکر صدیق جو غار یار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاص صحابہ ہیں، جنہوں نے غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام کیا، اور آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کتنا عشق تھا، کتنی مودت تھی، کتنی محبت تھی اپنے سونے نبی سے۔ آگے چل کے میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ آج جو واقعہ ہوگا وہ واقعہ ہے کہ جب سانپ اس غار میں جب جاتے ہیں تو وہاں سانپ بھی موجود ہوتا ہے، اور سانپ نے کیسے ڈسا حضرت ابو بکر صدیق کو، اور حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابہ ہیں، جو خاص صحابہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 10 میرے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 صحابہ کی دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی، میری یہ تمنا ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں، میری ساری زندگی کے اعمال اس رات کے عمل کے برابر ہو جائیں جو رات حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی تھی اپنے سونے محبوب کے ساتھ۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ وہ رات کون سی ہے، کون سی وہ رات ہے؟ تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے خاص صحابہ تھے، آپ بڑی محبت کرتے تھے، بڑی مودت کرتے تھے اپنے سونے نبی کے ساتھ، تو آپ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، چلتے جا رہے ہیں، راستے میں کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں سائیڈ ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں سائیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہی اس لیے
کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اتنی مودت اور اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ اب رات کا وقت آ گیا، آپ غار سور کے قریب گئے۔ وہاں ایک غار تھی جس کا نام تھا غار سور۔ تو آپ ٹھہر جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ ٹھہریں، سب سے پہلے میں غار میں جاتا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے جاتا ہوں، وہاں دیکھ آتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ اب جاتے ہیں، اس غار میں کافی سوراخ ہیں، فرمایا جاتا ہے کہ کافی سوراخ تھے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کے ٹکڑے، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کیے اور اس سوراخ کو بند کر دیا۔ ان سوراخوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان سوراخوں کو بند کر دیا، حتیٰ کہ سارے سوراخ بند ہو گئے، لیکن ایک سوراخ بچا۔ اب چادر کا ٹکڑا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ کپڑا بھی ختم ہو جاتا ہے جس سے سوراخ کو بھرتے تھے، سوراخ کو انہوں نے بند کرنا تھا، وہ کپڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ میں رکھ لیتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب حضرت ابو بکر صدیق کی گود ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ہے۔ دو جہاں کے والی میرے اور آپ کے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک سانپ آ جاتا ہے جو کافی عرصے سے وہ بھی عشق نبی میں پاگل تھا، عشق مصطفیٰ میں پاگل تھا۔ وہ بھی یہ چاہتا تھا، وہ بھی یہ جانتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسی رات آئے گی کہ میں اس سونے نبی کا دیدار کر سکوں گا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا مشتاق تھا۔ سانپ آ جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ سوراخ بند ہیں، باری باری تمام سوراخوں پہ جاتا ہے، سوراخ دیکھتا ہے کہ بند ہیں، آخر پہ اس سوراخ پہ جا پہنچتا ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک ہے۔ وہاں جب اس نے نرم نرم چیز پائی تو سانپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے راستہ مل سکتا ہے اور میں سونے نبی کا دیدار کر سکتا ہوں۔ لیکن ایڑی ابو بکر صدیق کی تھی، وہ اتنا عشق کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، دیکھے نا سانپ نے ڈسا، آپ کی ایڑی مبارک کو ڈس لیا، کاٹ لیا۔ اب درد کی اتنی شدت ہے، وہ زہر پھیلنے لگا آہستہ آہستہ کر کے، تو درد کی اتنی شدت ہے لیکن پھر بھی منہ سے نہ بولے، لیکن آخر کار برداشت نہ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، ان آنسو کا پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ جا گرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پانی کا قطرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ جا گرتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بیدار ہو جاتے ہیں، آپ اٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے الفاظ، بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک جو تھا لحاب دن، وہ ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگاتے ہیں۔ تھوک لگنے کی دیر ہے، لحاب دن مصطفیٰ کا ہے، وہ لگنے کی دیر ہے، آپ شفا پا جاتے ہیں، دوبارہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں
کتنی مودت تھی حضرت ابو بکر صدیق کو، کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنا عشق تھا۔ وہ صحابہ تھے جو اتنا عشق کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر دیکھیں محبتیں ختم ہو گئی ہیں، پیار عشق ختم ہو گیا ہے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ تو خدا را اپنے اندر محبتیں پیدا کریں، پیار پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ کوشش کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں اور ہر کسی کے ساتھ محبت سے رہیں، عشق سے رہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، تو یہ عشق تھا، یہ محبت، یہ رات تھی، یہ عمل تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، جس کے لیے حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کے اعمال اس عمل کے برابر کر دے جو رات تو نے حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب فرمائی تھی۔ تو ہم بھی خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں، اللہ پاک کا کرم اور فضل ہے، نبی پاک کے صدقہ وسیلہ سے ہمارے اوپر بھی یہ راتیں نصیب ہوتی ہیں، لیلۃ القدر کی صورت میں، شب برات کی صورت میں۔ کتنی بڑی نعمتیں، کتنی بڑی برکت والی راتیں ہیں اللہ پاک نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔